اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لکل غم فرح، مولا فرماتے ہیں ہر سختی اور رنج و غم کا انجام خوشی ہے۔ لکل غم فرح، ہر سختی اور رنج کا انجام خوشی ہے۔ مولا تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ عزیزوں کے مشکلوں کو حل فرمائے اور اللہ آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے، علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بحث ہماری جو میرے آقا جان آج شروع ہونے لگی ہے الموجز فی اصول الفقہ میں، وہ ہے الامر الحادی عشر الصحیح والعام۔ توجہ فرمانا، بحث کیا ہے صحیح اور عام کی۔ آیا الفاظ عبادات کو شارع نے صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے وضع کیا ہے؟ پھر کہنا ہے الفاظ معاملات کیا صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ بس یہ ہے الفاظ عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو الفاظ عبادات ہیں یہ صحیح عبادت کے لیے وضع ہوئے ہیں، یعنی وہ عبادت جس کے اجزاء اور شرائط کامل ہوں اس کو صلاۃ کہتے ہیں یا نہیں؟ یہ الفاظ عبادات جیسے نماز، صلاۃ کا میں نے کہا ہے یہ عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام از صحیح اور ناقص، یعنی نماز جس کے اندر رکوع نہیں ہے، ناقص ہے، نماز پھر بھی کہتے ہیں۔ نماز جس کے اندر رکوع مثلا چھوٹ گئی عام تھے، یہ بھی نماز ہے لیکن نماز ناقص ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ الفاظ عبادات جو ہیں اس کو شارع نے صحیح کے لیے وضع کیا ہے یا عام کے لیے وضع کیا ہے؟ صحیح کے لیے وضع کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نماز، صلاۃ والا جو لفظ ہے مثلا، جب مکمل اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہوگی، مکمل ٹھیک ٹھاک ہوگی تو اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ لیکن فرض کریں اگر اس کی کوئی جو چھوٹ جاتی ہے، رکوع وغیرہ سجدہ وغیرہ نہیں ہے، تو اس کو اصلا نماز کہتے ہی نہیں ہیں۔ شارع نے یہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع کیے ہیں یا کہیں نہیں، الفاظ عبادات کو شارع نے عام کے لیے وضع کیا ہے، عام از صحیح اور ناقص، یعنی حتی نماز جس کی کوئی جز نہیں ہے، کوئی شرط ہم نے انجام نہیں دی، اس کو نماز کہتے ہیں لیکن نماز ناقص ہے، فاسد ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، لیکن کہتے ہیں مطلب ہے، کہتے ہیں نماز مطلب ہے بھائی ناقص کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ایک ہم نے بحث کرنی ہے کہ آیا الفاظ معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام ہیں صحیح اور ناقص سے؟ یہ بحث پھر ہم کریں گے تھوڑی دیر بعد میں، ٹھیک ہے، کہ آیا الفاظ معاملات بھی صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ یہ محل نزاع ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ جناب صحت کا لغوی معنی کیا ہے، صحت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ
उलमा इस सिलसिले में क्या फरमाते हैं, सही के लिए वज़ा हुए हैं या आम के लिए वज़ा हुए हैं। जो सही के कायल हैं उनकी दलील क्या है, जो आम के कायल हैं उनकी दलील क्या है, ये आगे बयान होना चाह रहा है। सेहत का लुग़वी माना क्या है। सेहत लुगत में आगाजान मर्द के मुकाबले में बोली जाती है, यानी सही और सकीम, सही और बीमार। सेहत जो है लुगत में किसके मुकाबले में है जी, मर्द के मुकाबले में है। सही है मुकाबले में यानी मरीज, सही मर्द के मुकाबले में बोला जाता है सेहत। और कभी कभी ये सही ऐब के मुकाबले में भी बोला जाता है, यानी कहा जाता है सही और माईब। सही है यानी ऐब वाला नहीं है। ठीक है, आ जाओ आगाजान के सेहत का इस्तिलाही माना क्या है। इबादत में सेहत का इस्तिलाही माना क्या है। तो ये तारीफ़ की गई है कि जिस अमल को अंजाम दिया है जब वो मामूरुन बिह, जिस अमल का हुक्म दिया गया था मुताबिक हो, तो इसको इस्तिलाह में सही कहा जाता है। मुताबिकतिल माती बिह लिल मामूरे बिह, माती बिह यानी अमल जिसको अंजाम दिया है जब वो अमल मामूरुन बिह, जिस अमल का हुक्म दिया गया था शारे की तरफ से, ये उसके मुताबिक हो तो इसको सही कहा जाता है। यानी मसलन नमाज जो पढ़ी है हमने, इसके मुताबिक हो जिसका खुदा ने दस्तूर दिया है, तो इसको कहते हैं सही। और कभी कभी सेहत की ये तारीफ़ की गई है, सही है यानी जो दोबारा पढ़ने सकूतल इयादा वल कज़ा का मूजिब बनती है, यानी इयादा और कज़ा की ज़रूरत ना हो, सही उसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें इयादा की भी ज़रूरत ना पड़े दोबारा पढ़ने की और कज़ा की भी ज़रूरत ना पड़े, इसको कहते हैं सही। और इसके मुकाबले में है फसाद यानी फासिद है। ये है इबादात में सेहत का माना। मेरे बच्चे, इबादात में जो सेहत है, कभी कभी इसकी तारीफ़ ये की गई है सेहत की इबादात में के माती बेह मामूरुन बे के मुताबिक हो। यानी क्या, यानी अमल जिसको हमने अंजाम दिया है उसके मुताबिक हो जिसका शारे ने हुक्म दिया है, एक जैसे हैं। और कभी इस तरह तारीफ़ की गई है कि सही उसे कहते हैं सेहत कि जिसमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और कज़ा करने की भी ज़रूरत ना पड़े, इसके मुकाबले में फसाद है। अब आ जाओ सेहत मुआमलात में। मुआमलात में सेहत का क्या माना है। फरमाते हैं मुआमलात में सेहत उसको कहते हैं जिस पर असर मतलूब मुतरत्तिब हो। मुआमला सही कौन सा होता है, जिस पर असर मतलूब, जो असर मतलूब है जिसके ऊपर वो आ जाए, मुतरत्तिब हो, उसको सही कहते हैं। मसलन आगाजान, मसलन बे जब बंदा मुआमला करता है तो उसका असर क्या है, मिल्कियत। अगर मिल्कियत हासिल हो रही है मुआमले से तो समझो मुआमला सही है। और ज़ौजियत फिर निकाह, यानी निकाह करें तो ज़ौजियत हासिल हो जाती है, तो पस मुआमलात में
صحت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس پر اثر مطلوب مترتب ہو، جیسے بیع میں ملکیت ہے اور نکاح میں زوجیت ہے۔ البتہ ایک نکتہ ہے یہاں کہ معاملات سے مراد میرے عزیزوں بے معنی اعم ہے۔ معاملات بے معنی اعم جو نکاح کو بھی شامل ہے، وہ بھی ایک قسم کا معاملہ ہے۔ معاملات بالمعنی الاعم یہاں مراد ہے۔ اس کے ساتھ آ جائیے جناب علی کہ اچھا یہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا نہیں، صحیح اور ناقص دونوں کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ جیسے میں نے آتے ہی اس آج کے درس میں سوال مطرح کیا ہے، تو اس کے بارے میں میرے بھائیوں دو قول ہیں۔ مشہور قول اصولیوں کا یہ ہے کہ نہیں، الفاظ عبادات جو ہیں وہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام کے لیے وضع نہیں ہوئے ہیں۔ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ جی مد دلیل، دلیل کیا ہے ان اصولیوں کے پاس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ ان کے پاس میرے آقا جان دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں نماز جو ایک ماہیت اعتباری ہے اور جس کو شارع نے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے آثار ہیں، نماز کے آثار ہیں جو قرآن اور سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ نماز کے کیا آثار ہیں آقا جان نماز پڑھنے سے؟ کہ فحشاء سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، معراج مومن ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو نماز جو برے کاموں سے روکتی ہے، معراج مومن ہے، یہ اس کے علاوہ جو آثار ہیں، یہ آثار نماز صحیح پر مترتب ہوتے ہیں، نہ کہ عام پر جو کہ فاسد بھی ہو، اس پر یہ آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں۔ آقا جان الفاظ عبادات صحیح کے لیے بنائے گئے ہیں یا عام صحیح اور فاسد؟ اس کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول جو معروف ہے اور مصنف کی رائے بھی یہی ہے کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے بنائے گئے ہیں، صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ دلیل جو یہ بزرگان دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے آثار ہیں، نماز پڑھنے کے آثار ہیں کہ برے کاموں سے روکتی ہے، مومن کی معراج ہے، اس کے علاوہ جو آثار ہیں، یہ آثار جو نماز کے اوپر قرآن اور سنت نے رکھے ہیں، یہ آثار نماز صحیح پر مترتب ہوتے ہیں، نہ کہ عام صحیح اور فاسد پر۔ پس جب یہ آثار نماز صحیح پر مترتب ہوتے ہیں تو کیا کام کیا ہے؟ شارع نے یہ الفاظ جو ہیں کس کے لیے وضع کیے ہیں آقا جان؟ صحیح کے لیے وضع کیے ہیں، عام کے لیے وضع نہیں کیے ہیں، صحیح کے لیے وضع کیے ہیں۔ عام کے لیے وضع ہوں تو ان پر اثر نہیں ہے، اور یہ ایک امر لغو ہے۔ یہ دلیل آقا جان دی ہے، دلیل کلیئر ہوئی ہے نہیں؟ وہ بزرگ اصولی اور علماء کرام جو فرما رہے ہیں الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا نماز جب صحیح ہو پورے اجزاء و شرائط کے ساتھ تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں، اگر کوئی جو چھوٹ جائے تو اس کو سرے سے نماز ہی نہیں کہتے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں نماز کے اوپر شارع کی طرف سے کچھ آثار رکھے گئے ہیں کہ نماز جی برے کاموں سے روکتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، وغیرہ وغیرہ جو آثار آئے ہیں، یہ آثار کس نماز پر مترتب ہوتے ہیں؟ وہ نماز جو صحیح ہو یا وہ نماز جو صحیح یا فاسد عام ہو، ٹھیک، فاسد پر بھی مترتب ہوتے ہیں؟ نہیں،
یہ آثار نماز صحیح پر مترتب ہوتے ہیں۔ جب ایسا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز جو واضح کو ابھارتی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ وضع کرے جو اس کے اغراض کو حاصل کرے اور اس کے ہدف کو تامین کرے۔ تو پس شارع کی غرض کو حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نماز کے لیے لفظ صحیح، وہ الفاظ وضع کرے جو نماز صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، نہ کہ مثلاً کہے کہ یہ الفاظ عام ہیں کیونکہ وہ کام لغو ہے۔ کلیئر ہو گئے میرے آقا جان بات؟ اچھا جی، دوسرا قول جو اس بات کا قائل ہے کہ الفاظ عبادات عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی حتیٰ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج جو الفاظ ہیں ان سے اگر کوئی جز یا شرط نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو نماز، روزہ، حج کہا جاتا ہے، لیکن کہا فاسد جاتا ہے، نماز فاسد، روزہ فاسد، حج فاسد، یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے تو ہیں نا نماز فاسد ہو گئی، روزہ فاسد، حج فاسد ہے، اگر کوئی جز نہ ہو تو، لیکن کہتے تو ہیں۔ یہ جناب علی جو دوسرے قول والے ہیں جو عام کے قائل ہیں، وہ دلیل ان کی اب سننا۔ دلیل ان کی یہ کہتے ہیں کہ نماز کو تقسیم کرتے ہیں نماز صحیح اور فاسد میں، کرتے ہیں یا نہیں؟ نماز یعنی صلاۃ صحیحہ اور صلاۃ فاسدہ، جب نماز کو تقسیم کرتے نماز صحیح اور نماز فاسد میں، ٹھیک ہے، تو چونکہ جو مقسم ہوتا ہے وہ اپنی دونوں قسموں میں ہوتا ہے، تو یہ تقسیم دلیل ہے۔ نماز کو صحیح اور فاسدہ میں تقسیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ الفاظ عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام کے لیے یعنی صحیح اور فاسد ہر دو کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ جواب مصنف یہ دیتے ہیں کہ آقا جان ٹھیک ہے، قبول ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کی یہ تقسیم یہ فائدہ دیتی ہے کہ نماز کو تقسیم کرتے ہیں صحیح اور فاسد میں، نماز کو استعمال کرتے ہیں، نماز جی صحیح ہوتی ہے، نماز فاسد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہی ہے آپ کہنا چاہتے ہیں نا۔ اور ہم کہتے ہیں الاستعمال عام من الحقیقت، استعمال عام ہے حقیقت سے، استعمال کرنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، عام کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ استعمال عام ہے حقیقت سے، استعمال عام ہے حقیقت سے، یعنی استعمال سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ عام کے لیے وضع کیے گئے ہیں، چاہے وہ صحیح ہوں یا فاسد، کیونکہ استعمال کا دائرہ کار عام ہے حقیقت سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے آقا جان توجہ آپ نے فرمانی ہے، پھر میری خواہش ہے میں اکٹھا ترجمہ آپ کے لیے کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ الفاظ معاملات، ان کے بارے میں ابھی دو بحثیں کرنی ہیں نا ہم نے، صحیح اور ہم نے پہلے کی ہے الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام صحیح اور فاسد، دو قول تھے، ایک قول یہ تھا کہ یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، دوسرا قول یہ تھا کہ یہ عام کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ مصنف نے اس عام والے قول کو رد کر دیا ہے، گویا کہ مصنف حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ کی نظر کیا ہے کہ یہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے دوسری بات شروع کر رکھی ہے آپ کے لیے کہ الفاظ معاملات کیا صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام ہیں صحیح اور فاسد سے؟
अल्फाज मुआमलात, बे, निकाह, इकात, तलाक, इत्क, इनकी बात हो रही है, क्या ये सही के लिए वज़ा हुए हैं या आम हैं सही और फासिद से? तो यहाँ दो तरह की मतलब को आप तसव्वुर कर सकते हैं, दो तरह का तस्वीर मतलब है। एक ये है, तवज्जो फरमाना, दो तरह का अल्फाज मुआमलात में आप दो तरह का तसव्वुर कर सकते हैं। एक मर्तबा ये है कि ये अल्फाज जो मुआमलात हैं, बे, निकाह, इकात, तलाक, इत्क वगैरह, ये असबाब के लिए वज़ा हुए हैं। असबाब जो मिल्कियत, ज़ौजियत, फिराक, हुर्रियत का सबब बनते हैं। असबाब से मुराद इजाब और कबूल है। अल्फाज मुआमलात किसके लिए बनाए गए हैं आगा जान? असबाब के लिए बनाए गए हैं, यानी वो जो इजाब और कबूल या इजाब होता है इकात में, उसके लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अगर हम इस बात के कायल हो जाते हैं कि ये अल्फाज मुआमलात असबाब के लिए वज़ा हुए हैं, यानी वो असबाब जो मिल्कियत, ज़ौजियत, फिराक, हुर्रियत का सबब बनते हैं, और सबब से मुराद आपको मैंने अर्ज कर दिया इजाब और कबूल, जैसे बे तो, ठीक है, इस तरह तो कहें तो फिर उसके नतीजे में मिल्कियत हासिल हो। ठीक है, और इसी तरह जो निकाह में पढ़ते हैं अनकाह तो, और फिर आगे जो है ना कबिल तो, ये सीगे पढ़े जाएं तो फिर ज़ौजियत हासिल होती है। अगर कहें अल्फाज मुआमलात असबाब के लिए वज़ा हुए हैं तो ये बहस आ जाती है, ये निज़ा और झगड़ा फिर कर सकते हैं कि अल्फाज इबादत सही के लिए वज़ा हुए हैं या आम अज सही और नाकिस के लिए वज़ा हुए हैं। फिर इस बहस का यहाँ जोड़ है, फिर इस बहस का यहाँ रब्त है। क्यों? क्योंकि असबाब हो जाएंगे मुरक्कब, एक इजाब है, एक कबूल है। फिर फ़र्ज़ कर लें हमने शर्त लगाई है, इजाब पहले हो कबूल बाद में हो, अरबियत शर्त है, अरबी में पढ़े जाएं मसलन। तो क्योंकि असबाब इजाब और कबूल होते हैं और वो हैं मुरक्कब, वहाँ फिर बहस कर सकते हैं कि एक बंदे ने मसलन जो है यहाँ किसी शर्त में खलल डाला है, नहीं अंजाम दिया, अरबियत शर्त थी इजाब और कबूल में नहीं पढ़ी, यह शर्त था इजाब पहले हो कबूल बाद में, फ़र्ज है ना, क्योंकि वो मुरक्कब है। किसी ने मसलन अरबी में नहीं पढ़ा, इजाब पहले नहीं लेकर आया, बहस कर सकेंगे कि क्या ये अल्फाज मुआमलात सही के लिए वज़ा हुए हैं, यानी जब इजाब और कबूल सही हो, तामुल अज्जा और शराइत हो, तो फिर उसके लिए लफ्ज़ बे और निकाह वगैरह लगता है। ठीक है, या नहीं कोई जुज़ शर्त कोई ना कोई चीज़ चली जाए फिर भी इनको मतलब है बे कहते हैं, निकाह कहते हैं, लेकिन ठीक है मसलन फासिद कहेंगे, आम के लिए वज़ा हुए हैं मुआमलात आम, यानी हत्ता फासिद के लिए भी बे कहते हैं, बे फासिद, निकाह ख़राब फासिद कह सकते हैं। क्या है, बहस आ सकती है। जंग मतलब पे तवज्जो करें जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर हमने मेरे बच्चे ये कह दिया कि अल्फाज मुआमलात मुसब्बबात के लिए वज़ा हुए हैं, असबाब के लिए वज़ा ही नहीं हुए, मुसब्बबात यानी जो असबाब के नतीजे में हासिल होते हैं, अल्फाज मुआमलात मुसब्बबात के लिए वज़ा हुए हैं, यानी वो जो असबाब के नतीजे में हासिल होते हैं, जैसे मिल्कियत, ज़ौजियत, फिराक, हुर्रियत, इनके लिए अगर हमने कहा ठीक है, तो फिर ये मुसब्बबात अमूर बसीता हैं, आम्र दायरे वजूद और अदम में। फिर ये बहस साबिक वाली निज़ा कि क्या अल्फाज मुआमलात सही के लिए बनाए गए हैं या आम सही और फासिद हैं, असलन ये बहस ही हम यहाँ नहीं कर सकते हैं अल्फाज मुआमलात में। अगर हमने ये कहा कि अल्फाज मुआमलात मुसब्बबात के लिए बनाए गए हैं,
کیونکہ مسبب چیز جو ہے وہ امر دائرہ وجود اور عدم میں، وہ ایک امر بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ہے یا نہیں ہے، یا ملکیت آئے گی یا نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، سمجھی نا بات کو، یا ملکیت حاصل ہو جائے گی یا ملکیت حاصل ہی نہیں ہوئی ہے، یا زوجیت حاصل ہے یا حاصل ہی نہیں، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہی نہیں ہے، تاکہ کہیں ایک چیز نہیں ہے تو پھر بحث کر پائیں۔ تو پس آگا جان ذرا غور فرمائیں، الفاظ معاملات صحیح کے لیے ہیں یا عامز صحیح اور فاسد ہیں؟ تو آپ کو بتایا ہے دو طرح ہم اس بحث کو تصور کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم یہ کہیں کہ الفاظ معاملات اسباب کے لیے وضع ہوئے ہیں، یعنی ایجاب اور قبول کے لیے، بحث آ جائے گی۔ بحث کون سی بحث؟ کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے یا عام کے لیے، کیونکہ ایجاب اور قبول اسباب مرکب ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم نے کہا الفاظ معاملات مسببات کے لیے بنائے گئے ہیں، اصلاً صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا عام کے لیے، بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ مسببات امر بسیط ہیں، کوئی مرکب نہیں ہے، امر دائرے وجود اور عدم میں، یا وہ چیز حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ توجہ فرما لے میرے آقا جان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الامر الحادی عشر الصحیح والعام، 11واں امر صحیح اور عام۔ حل اسماء العبادات والمعاملات موضوعۃ للصحیح منہما او للعام منہ، کیا اسماء عبادات اور معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، منہما عبادات اور معاملات میں سے، او للعام منہ یا عام ہیں صحیح سے، منہ یعنی صحیح سے۔ توجہ فرمائیں، تطلق الصحۃ فی اللغۃ تارۃ علی ما یقابل المرضی، صحت کو استعمال کیا جاتا ہے لغت میں کبھی کبھی جو مرض کے مقابلے میں ہے۔ فیقال صحیح و سقیم، پس کہا جاتا ہے صحیح اور مریض۔ و اخری علی ما یقابل العیب، اور دوسرا تارتن کے مقابلے میں ہے جو علی ما یقابل العیب، جو عیب کے مقابلے میں ہے، صحت عیب کے مقابلے میں ہے۔ فیقال صحیح و معیب، پس کہا جاتا ہے صحیح اور معیب یعنی عیب دار۔ یہ لغت میں صحت کا معنی تھا۔ اما صحت اصطلاحاً، اما صحت اصطلاح اصولی میں، اما صحت اصطلاحاً فی العبادات، تھوڑے نیچے آ جائے گا فی المعاملات۔ اچھا عبادات میں کیا ہے؟ فقد عرفت تارتن بمطابقت المعتی بہ للمامور بہ، ٹھیک ہے، کبھی کبھی تعریف کی گئی ہے بمطابقت المعتی بہ للمامور بہ، معتی بہ یعنی عمل جس کو انجام دیا ہے وہ معمور بہ، عمل جس کا دستور دیا گیا ہے اس کے مطابق ہو۔ وَأُخْرَى بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْإِعَادَةِ وَالْقَضَاءِ، اور اخرى یہ ہے کہ جو اعادہ اور قضا کے ساکت ہونے کا موجب بنے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ وَيُقَابِلُهَا الْفَسَادِ، اور اس صحت کے مقابلے میں فساد ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ، اما معاملات میں، ٹھیک ہے، فقد عرفت بما یترتب علیہ الاثر المطلوب منہا، جو معاملات ہیں فقد عرفت، پس تعریف کی گئی ہے کہ جس پر اثر مطلوب مترتب منہا، اور معاملات میں سے، کل ملکیت فی البیع، جیسے ملکیت ہے بے میں، والزوجیت فی النکاح، اور نکاح میں زوجیت ہے، یہ آثار ہیں، وہکذا، اور اسی طرح۔ والمراد من وضع العبادات للصحیح ہوا ان الفاظ العبادات وضعت لما تمت اجزاؤها وکملت شروطها للعام من هو من الناقص، مراد وضع عبادات صحیح کے لیے
ہوا ان الالفاظ العبادات، الفاظ عبادات وضع کیے گئے ہیں لما تمت اجزاء ہوا، جس کے اجزاء کامل مکمل ہوں، تمت ہوں پورے ہوں، وکملت شروط ہوں اور اس کی شروط کامل ہوں، اور للعام من ہو و من الناقص، یا عام ہے صحیح اور ناقص سے۔ مثال دی تھی نماز جس کا رکوع نہیں ہے مثلا ناقص ہے، نماز کہا جائے گا، ٹھیک ہے، جس طرح نماز برکوع کے ساتھ جو کامل ہے اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ المعروف هو القول الاول، معروف اور مشہور جو ہے وہ قول اول ہے۔ کون سا بلا؟ یعنی قول اول الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِوُجُوهٍ مَسْطُورَةٍ فِي الْكُتُبِ الْأُصُولِيَّةِ، وَاسْتُدِلَّ لَهُ بِوُجُوهٍ، اس صحیح کے لیے چند وجوہ کے ذریعے استدلال کیا گیا ہے، مَسْطُورَةٍ فِي الْكُتُبِ الْأُصُولِيَّةِ، وہ جو کتب اصولیہ میں موجود ہیں۔ معروف قول اول ہے کہ الفاظ عبادات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں، وَاسْتُدِلَّ لَهُ، اور استدلال کیا گیا اسے پہلے قول پر بوجوہ، چند وجوہ کے ذریعے، مستورۃ فی الکتب الاصولیہ، جو کتب اصولیہ میں موجود ہیں۔ اوضحھا، واضح ترین دلیل وجوہ، توجہ رکھنا، ان الصلاۃ ماہیۃ اعتباریۃ جعلھا الشارع لآثار خاصۃ وردت فی الکتاب والسنہ، نماز ماہیت اعتباری ہے جس کو شارع نے قرار دیا ہے آثار خاصہ کے لیے، جو آثار وارد ہوئے کتاب اور سنت میں، منہا، ان آثار خاصہ میں سے کیا ہے، کونہا ناہیتاً عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ صلاۃ کیا ہے جان، ناہی ہے فحشاء اور منکر سے، فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ او معراج المومن، یا نماز مومن کی معراج ہے، وغیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ، یعنی فحشاء اور منکر و معراج مومن کے علاوہ آثار ہیں۔ وَهَذِهِ الْآثَارُ إِنَّمَا تَتَرَتَّبُ عَلَى الصَّحِيحِ لَا عَلَى الْأَعَمِّ مِنْهُ، یہ آثار مترتب ہوتے ہیں صحیح پر، لا علی الأعم منہ، یعنی صحیح نہ اما صحیح سے۔ وہذا اے ترتب الاثر علی الصحیح، ہذا یعنی یہ اثر کا صحیح پر مترتب ہونا، مما یبعث الواضع الی یجعل الفاظ لما یحصل اغراضہ ویؤمن اہدافہ، مما ہذا یعنی اثر کا مترتب ہونا صحیح پر، مما ایسی چیز ہے، یبعث الواضع جو واضح کو ابھارتی ہے، الی یجعل الفاظ کہ وہ الفاظ وضع کرے جو اس کی اغراض کو حاصل کریں اور اس کے اہداف، واضح کے اہداف کو تامین کریں۔ ولیس ہوا، اور وہ نہیں ہے، الا الصحیح، مگر صحیح ہے، لأن الوضع للعام الذي لا يترتب عليه الاثر، ٹھیک ہے، اس لیے کہ عام کے لیے وضع کرنا جس پر اثر مترتب نہیں ہے، امر لغو، یہ ایک امر لغو ہے۔ استدل القائل بالعام بوجوہ، لیکن جو قائل بالعام ہیں کہ یہ الفاظ عبادات عام صحیح اور فاسد کے لیے وضع ہوئے ہیں، القائل بالعام استدل، استدلال کرتے ہیں، بے وجوہ، وجوہ کے ذریعے، اوضحھا، واضح ترین وجہ اور ادلہ ان کی یہ ہے، دلیل ان کی، صحت و تقسیم الصلاۃ الی الصحیحۃ والفاسدہ، نماز کو تقسیم کرنا صحیح ہے صحیح اور فاسد میں، ٹھیک ہے یا نہیں، اور چونکہ جو مقسم ہوتا ہے وہ اپنی قسموں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ لیتے ہیں، یہ تقسیم دلیل ہے کہ نماز وضع کی گئی ہے صحیح اور فاسد کے لیے، یہ عامیوں کی دلیل ہے، یعنی تقسیم سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، تقسیم سے استفادہ کیا ہے کہ نماز کو چونکہ تقسیم کرتے ہیں صحیح اور فاسد میں، پس نماز عام کے لیے وضع ہوئی ہے۔ آگا کیا جواب دیتے ہیں،
व उजीब अन्हो, इस इस्तिदलाल से जवाब दिया गया है बेअन्न गायत मा युफीदु हाज़ा तक़सीम, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये तकसीम फ़ायदा देती है हुवा इस्तेमाल सलात फ़ी कुल्ल मिन सही वल फासिद, नमाज को इस्तेमाल करते हैं हर एक सही और फासिद में। तवज्जो रखना, नुक्ता ये है वल इस्तेमालो अअम्म मिनल हकीकते, और इस्तेमाल अअम्म है हकीकत से। ये इस्तेमाल है ना, नमाज को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल से ये बात तो समझ में नहीं आती कि अल्फाज मसलन जो नमाज है उसको या बाकी जो अल्फाज हैं आम के लिए जो हैं वज़ा किए गए हैं, क्योंकि इस्तेमाल आम है हकीकत से। व अम्माल मामलात फ़हुना तस्वीरान, अम्मा जो मामलात हैं फ़हुना तो यहाँ तस्वीरान है, इसकी जो है दो तस्वीर हैं, दो तरह का तस्वीर मतलब है। अल-अव्वलु अन्ना अल्फाज अल-उकूद कल बै व निकाह, अल्फाज उकूद जैसे बै और निकाह, वल इकात और अल्फाज इकात जैसे तलाक है, इत्क है, मौज़ूअतुन लिल असबाब, वज़ा हुए असबाब के लिए, अल्लती तुसब्बिबुल मिल्कियता व ज़ौजियता वल फ़िराका वल हुरियता, वो असबाब जो मिल्कियत का सबब बनते हैं और ज़ौजियत का, मिल्कियत का बै में, ज़ौजियत का निकाह में, फ़िराक का तलाक में, हुरियत का इत्क में। वन्नानी बिस्सबब इंशा अल अक़द वल ईका, और हमारी सबब से मुराद जो है इंशाए अक़द और ईका है। कल ईजाब वल कबूल फ़िल उक़ूद, जैसे ईजाब और कबूल उक़ूद में, वल ईजाब फ़कत और ईजाब तन्हा कमा फ़िल ईका, जैसे ईका में, क्योंकि ईका में जो होता है वो सिर्फ ईजाब होता है, कबूल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक़द जो होता है उसमें ईजाब और कबूल होता है। अक़द और ईका में फ़र्क यही है कि अक़द तरफ़ैनी होता है, ईका एक तरफ़ा ईजाब होता है। व अलैहि याती निदा, इस पर आएगी निदा, वो हिसाब का सही के लिए वज़ा हुए याम के लिए वो निदा। फ़ी अन्नल अल्फ़ाज़ अलैया मौज़ूअतुन लिस्सहीहति अत्तामतिल अज्दा, के अल्फाज मामलात वज़ा हुए सही ताम अज्दा के लिए व शराइत के लिए, अलमुस्सिरत फ़िल मुसब्बब जो मुअस्सिर मुसब्बब में, और लिल आम मिन अत्ताम व नाक़िस, ये आम है के लिए वज़ा हुए हैं ताम और नाक़िस से, गैर मुअस्सिर फ़िल मुसब्बब जो मुसब्बब में मुअस्सिर नहीं हैं। ये एक बात है। अस्सानी बताया ना, मामलात में दो तरह की तस्वीर है। अस्सानी अन तकून अल्फाज मौज़ूअतन लिल मुसब्बबात, अल्फाज वज़ा हुए मुसब्बबात के लिए, ए मा यहसुलु बिल असबाब, मुसब्बबात यानी वो जो असबाब के ज़रिए हासिल होते हैं, कल मिल्कियत व ज़ौजियत वल फ़िराक वल हुरियत, जैसे मिल्कियत, ज़ौजियत, फ़िराक, हुरियत। व बिमा अन्नल मुसब्बबात मिनल उमूर अल बसीतते, चूँकि मुसब्बबात उमूर बसीता हैं, अल्लती यदूर अमरुहा बैनल वजूद वल अदम, कि अमर दायरे वजूद और अदम में, हाँ और ना में, फला याती अला हाज़ल फ़र्ज़ अन निदा साबिक़ो, इस फ़र्ज़ की बिना पर कि निदाए साबिक़ सही के लिए या आम के लिए, इस फ़र्ज़ की बिना पर नहीं आएगी। कौन सा फ़र्ज़ कि अल्फाज इबादात मादरत, अल्फाज मुआमलात मुसब्बबात के लिए हैं, निज़ा ही नहीं चलती यहाँ। क्यों? लिअन्नल मिल्कियत इम्मा मौजूदतुन व इम्मा मादूमतुन, इसलिए कि मिल्कियत या मौजूद है या मादूम है। कमा अन्न ज़ौजियत इम्मा मुतहक्किकतुन और गैर मुतहक्किकतिन, जिस तरह की ज़ौजियत या मुहक्कक है या मुहक्कक नहीं है। वला ततसव्वरु फ़ीहिमा मिल्कियतुन और ज़ौजियतुन फ़ासिदा, इन दोनों में मिल्कियत या ज़ौजियत फ़ासिदा को तसव्वुर नहीं किया जाता है। सलामती व जान मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।